ڈاکٹر صاحب شہادت کی تمنا کرنا، شہادت کی دعا کرنا، یعنی میں نے اب جیسے کہ حوالہ دیا کہ ہم تو دعاؤں میں اس بات کو شامل کرتے ہیں، یہ کیسا ہے ذرا یہ بتائیے۔ جنید بھائی بار بار یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا خود یہ تمنا کیا کرتے تھے شہادت کی، تو اس کے بارے میں بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر آپ کو شہادت عطا بھی فرمائی۔ وہ کیسے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام جیسے دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ سری شہادت ہے، وہ زہر خورانی کے ساتھ ہوا، اور حضرت امام علی مقام جب کربلا میں آپ کا سر کٹتا ہے تو جہری شہادت ہے، وہ حکمی ہے تو یہ حقیقی ہے۔ اب حسن کی شہادت ہو وہ بھی تو بنیادی طور پر جناب محمد رسول اللہ کی شہادت ہے، اور آنا من حسین کی جو کیفیت جب بن گئی حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی وہ بھی سرور کائنات کی شہادت ہے۔ تو اب بتائیے ہم اس موت کی تمنا کیوں نہ کریں کہ اس رستے پہ ہے جہاں سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا تشریف فرما ہے، جہاں آپ کے بعد حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، مولا کائنات ہیں، حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں، علی اصغر تک سارے جانثار وہاں موجود ہیں، تو پھر اس کی تمنا کرنی بھی چاہیے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق تشریف لائے، سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ نے لباس پہنا ہوا تھا، تو میرے آقا نے سوال کیا کہ یہ بتائیے یہ نیا ہے یا آپ نے دھلا ہوا لباس پہنا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ نیا تو نہیں ہے، میں نے دھلا ہوا ہی پہنا ہے، جس طرح آپ نے پہلے بیان کیا، تو یہ تو دھلا ہوا ہے۔ تو میرے آقا نے پھر ایک دعا دی، آپ نے ارشاد فرمایا البس جدیدہ وعش حمیدہ ومت شہیدہ۔ میرے آقا نے کہا عمر جاؤ پھر میں دعا دیتا ہوں اللہ تجھے بہت نئے لباس عطا فرمائے گا، اور جتنی زندگی گزارو وہ اللہ کی حمد میں گزارو گے تو اللہ تیری تعریف میں دنیا کو لگا دے گا، ومت شہیدہ، اور جب دنیا سے جاؤ تو شہادت کی موت دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ تو یہ تو سرور کائنات خود دعائیں دیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کو دعائیں دیتے تھے، اور پھر یہ کس طرح صحابہ اپنے لیے دعا کرتے تھے۔ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جاش جب شہید ہو گئے تو صحابہ اکرام دیکھنے لگے کہ کہاں کہاں ہمارے جانثاروں کے پاک لاشیں موجود ہیں، تو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان کا تو مسلح ہوا تھا، جس طرح پہلے ذکر انٹرو میں کر رہے تھے، مسلح ہوا ہے، آپ کے کان بھی کٹے ہیں، ناک بھی کٹی ہے، ہاتھ کے پورے بھی کٹے ہیں۔ تو صحابہ اکرام دیکھ کر ذرا افسوس کا اظہار کرنے لگے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل واقعہ کیا ہے، کہ ہم جب اس جنگ کے لیے آ رہے تھے میدان میں ابھی پہنچے نہیں، تو رستے میں کھڑے ہو کہ ہم دونوں نے دعا کی تھی، میں نے بھی دعا کی، اللہ نے اسے قبول کر لیا، اور مجھ سے بہتر دعا عبداللہ بن جاش نے کی تھی، اور آمین میں نے کہا تھا، اور ایگزیکٹلی یہ دعا کی تھی کہ میں شہید بھی کیا جاؤ اور مسلح بھی کیا جاؤ۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کیا دعا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا اب تیرے رستے میں آ گیا ہوں تو اب میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں واپس نہیں جانا چاہتا، اور شہید ہونے کے بعد پھر میرے جسم کا مسلح بنایا جائے، میرا ایک ایک عضو کاٹا جائے، میرا کان، میرے ناک، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، ہر چیز کو کاٹ دیا جائے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسی طرح ہوا ہے۔ آخری جملہ ان کا یہ تھا کہ میں اس لیے یہ چاہتا ہوں کہ میرا سارا جسم جو وہ کاٹ دیا جائے، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا نا تو میرا کان، میرے ناک، تو میرا رب سوال کرے گا ایسے کیوں آئے ہو، تو میں کہوں گا تیری محبت میں آیا ہوں، تیری رضا میں آیا ہوں۔